حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے، حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا۔ قال نبینا وحبیبنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم: خیر البقاع فی الارض مساجدها۔ قابل احترام بزرگوں، عزیز دوستوں، نوجوان ساتھیوں، آج جمعے کی نماز کی فرضیت کو ادا کرنے کے لیے ہم جہاں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ جگہ جو اللہ کو اپنی پوری زمین میں سب سے زیادہ پسندیدہ جگہ، آپ کو معلوم ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا تھا کہ یا رسول اللہ، زمین میں اللہ کے نزدیک پسندیدہ حصہ کون سا اور کون سا حصہ ناپسندیدہ، اللہ کو ناپسند کون سے حصے ہیں؟ تو خلاصہ اس کا یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں جو بتایا، ابھی میں آپ کے سامنے حدیث پڑھا تھا، خیر البقاع، جگہوں میں، زمین میں پسندیدہ جگہ اللہ کو مساجد ہیں، اور ناپسندیدہ جگہ جہاں اللہ کی بہت زیادہ نافرمانی ہوتی، کھل کر آدمی دھوکہ دینے ہی کے لیے جاتا، جھوٹ بولنے ہی کے لیے جاتا، دوسروں کے مال کو ہڑپنے اور ہضم کرنے ہی کے لیے جاتا، جہاں پر غیبت، چغلی، ہر طرح کی حسد سے لے کے تمام کے تمام گناہ ہوتے ہیں، یعنی بازار۔ زمین، اللہ تعالیٰ کی یہ جو روئے زمین ہے، اس زمین کے جو ٹکڑے ہیں نا، حصے، سب کے سب برابر نہیں ہوتے۔ جیسے ہم لوگوں میں سب برابر نہیں، کوئی عالم ہے، کوئی جاہل ہے، کوئی عبادت گزار ہے، بڑا عبادت کرنے والا ہے، کوئی اللہ تعالیٰ کا نافرمان ہے، عبادت بالکل نہیں کرتا، نماز بالکل نہیں پڑھتا۔ جس طرح انسانوں میں فرق ہے، کوئی اللہ کے نزدیک پسندیدہ ہے، کوئی اللہ کے نزدیک ناپسندیدہ، کیونکہ اور کوئی اللہ کا فرما بردار ہے، کوئی اللہ کا بڑا نافرمان ہے، اللہ کے حکموں کو توڑنے والا۔ تو انسانوں میں سے کون اللہ کے نزدیک پسندیدہ، کون اللہ کے نزدیک ناپسندیدہ، کون خوش نصیب، کون بد نصیب، جس طرح سے یہ ڈیفرنٹ ہے، یہ فرق ہے، بالکل اسی طرح سے زمین کے ٹکڑوں میں بھی فرق ہے۔ زمین کے بعض حصے، بعض ٹکڑے وہ جو اللہ کے نزدیک بہت پسند ہیں۔ اسی لیے حدیث کے اندر یہ بات بھی آتی ہے، مسجدیں جو ہیں زمین کے اندر، یہ ساری کی ساری مسجدیں آسمان والوں کے لیے ایسے ہی دکھائی دیتی ہیں جیسے زمین والوں کے لیے تارے۔ آسمان میں ہم لوگوں کو جس طرح ستارے نظر آتے نا، ویسے آسمان والوں کے لیے، فرشتوں کے لیے اللہ زمین کے اندر رہنے والی مسجدیں اللہ تعالیٰ کو بہت پسندیدہ جگہ۔ آج اس عنوان کو لینے کا اصل مقصد ہی ایک بات، ہم لوگوں کے ذہنوں میں وہ غلط بات آنے کا موقع نہ ہو، شروع ہی سے، پہلے ہی دن سے ہمارا دل، ہمارا دماغ صاف ہو، کہیں میڈیا کے چکر میں لوگوں کی بات کو، جھوٹ کو ہزار بار بولنے کی وجہ سے تھوڑا سا شک بھی ہمارے دل کے اندر نہ آ جائے، یہی مقصد۔ زمین کی تاریخ، انسانوں کی تاریخ سب شروع ہوتی ہے خانہ کعبہ بیت اللہ سے۔ قرآن کریم میں اللہ نے بتایا، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ مکۃ المکرمہ جو خانہ کعبہ ہے، چہار دیواری، وہی حصہ ہے پورا کا پورا۔ جب پانی تھا، زمین بننا شروع ہوا، زمین کا حصہ فرسٹ اسٹارٹنگ جب شروع ہوتا ہے، وہ کعبۃ اللہ ہی کی جگہ ہے۔ اسی واسطے عربی یہ نام ہے نا، کعبۃ اللہ، کعبۃ، کعبہ کا معنی ہی یہ ہوتا ہے کہ معمول جگہ کے اندر ابھر کر رہنا، ذرا میڑ ہو کے، ذرا اوپر آ کے رہنا۔ اسی لیے ہمارے انسان کے پیروں کے جو ٹخنے ہوتے ہیں نا، سائڈ کی ہڈیاں ہوتی ہیں، اس کو بھی کعبہ کہتے ہیں۔ قرآن کریم کے اندر آتا ہے، وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، تم اپنے ٹخنوں تک، اپنے ٹخنوں سمیت دونوں پیروں کو وضو میں دھو۔ تو کعبین عربی لفظ، گرامر کے اعتبار سے میں کہتا ہوں، جس کا معنی یہ آتا ہے کہ ذرا اوپر میں ہو۔ تو پورا کا پورا جب پانی تھا، پہلے زمین جو شروع ہوئی کعبۃ اللہ سے، اللہ نے زمین کا آغاز کعبۃ اللہ سے کیا۔ پوری دنیا کے اندر، پوری زمین کے اندر سب سے زیادہ پسندیدہ جگہ کعبۃ اللہ، سب سے زیادہ برکت کی جگہ، اللہ نے کہا مبارکن،
برکت کی جگہ وہی، ہدایت پوری دنیا کو عام ہونے کے لیے کعبۃ اللہ مبارکہ وہدن للعالمین۔ تو ہر قسم کی برکت، ہر قسم کی خیر، ہر قسم کی ہدایتیں، یہ ساری کی ساری چیزیں سارے لوگوں کو ملے گی مسجدوں کو ہی بنیاد بنا کر۔ اور ذرا آسان الفاظ میں کہتا ہوں، اللہ تعالیٰ جو رحمتیں دیتے ہیں، اللہ اب جس طرح سے کرنٹ آنے کے لیے ٹرانسفارمر ہے، مین ہے ہر گھر کے اندر، تو وہاں سے ہو کے گھر کے ساری چیزوں کے اندر کرنٹ آگے جاتا ہے، بجلی پہنچتی ہے۔ بالکل اسی طرح سے آسمان سے اترنے والی اللہ تعالیٰ کی جو رحمتیں ہیں کعبۃ اللہ پر بالکل سینٹر پوائنٹ ہے، تو کعبۃ اللہ پر ہو کے پوری دنیا میں تقسیم۔ ہم اس محلے کے اندر ہیں، ہم یہاں رہتے ہیں، تو اس مسجد میں آنے والی رحمت ہی میں سے حصہ ہم کو ملے گا اگر ہم اس مسجد کے آس پاس ہیں۔ ہمارا گھر کسی مسجد کے قریب ہے، اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا مسلمانوں کا، بڑے لوگوں کا آج بھی یہی ذہن ہے، کہیں کسی جگہ لینا ہے، گھر بننا ہے تو آس پاس مسجد ہے کہ نہیں، مسلمانوں کی آبادی کیا ہے، قریب میں ہے کہ مسجد دور ہے۔ انہی چیزوں کو بنیاد بنا کر ایک زمانے سے، طویل عرصے سے ایسا ہی چلا آیا ہے، ایسے ہی چلنا بھی چاہیے۔ مسجد آس پاس کے مسلمانوں کی آبادی کو اللہ کی رحمت کا حقدار بنا دیتی ہے، اللہ کی ہدایت کا، اللہ کی برکتوں کا حقدار بناتی ہے۔ مسجد کے آس پاس گھر کا ہونا ہمارے لیے، ہم کو نہیں معلوم ہونے والی کئی طرح کی خیر اور برکتوں کا ذریعہ ہے۔ مسجدوں ہی سے ساری چیزیں، بلکہ یہاں تک ہمارے بزرگوں نے کہا ہے، ایک انسان کا تعلق مسجد سے، مسلمان کا تعلق مسجد سے کتنا ہے، یہ دیکھ کے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کا تعلق اللہ سے کتنا ہے۔ جتنا تعلق ہمارا مسجد سے ہوگا نا، مطلب یہ ہے کہ اتنا ہی گہرا تعلق ہمارا اللہ تعالیٰ سے ہے۔ مسجد دنیا کی پورے روئے زمین کی، انسانیت کی تاریخ کی سب سے پہلی مسجد ہے مسجد حرام، کعبۃ اللہ کے آس پاس وہ جو مسجد ہے مسجد حرام۔ سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام، سب سے پہلے تو حضرت آدم کے ذریعے سے، فرشتوں کے ذریعے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہم نے سنا ہوگا، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، حضرت ابراہیم باپ، حضرت اسماعیل بیٹے علیہم السلام، یہ دونوں کے دونوں مل کر معمار بن کر، میستری بن کر، انبیاء جس چیز کی تعمیر کیے، ان کی خیر، برکت، ہدایت، یہ ساری چیزوں کا اندازہ جو نبیوں کو تھا، اس وجہ سے نبیوں نے وہ کام کیا۔ دعائیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عجیب و غریب دعائیں، مسجد تعمیر کر کے ختم کیے، لمبی دعا، لمبی لسٹ، یہ چاہیے، یہ چاہیے، یہ چاہیے۔ بڑوں نے کہا کہ اس طرح سے اچھا کام، خیر کا کام، ایک عبادت خلوص کے ساتھ کرنے کے بعد دعا کرو، ضرور اللہ اس کی قبولیت کی وجہ سے تمہاری دعائیں قبول کر لیں گے۔ جس طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے عمل سے معلوم ہوتا ہے، بنا تعمیر مسجد کی تعمیر، ایک اچھا کام وہ کرنے کے بعد دعا کیے، لمبی دعا کیے مکے کے لیے، حضور علیہ السلام، ربنا وبعث فیہم رسولا منہم، ان کی دعاؤں میں ایک دعا یہ بھی تھی، یا اللہ اس کعبۃ اللہ، مکۃ المکرمہ جو سٹی ہے، پوری دنیا کے لوگوں کا دل اس کی طرف مائل ہو، یہاں ہر طرح کی چیزوں کی سہولت بندوبست ہو، کسی چیز کی کمی نہ ہو۔ ایسی لمبی دعاؤں میں، یا اللہ ان لوگوں میں ایک ایسا رسول بھی بھیج، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، فلاں 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 کام وہ کرے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہارے باپ ابراہیم کی دعا کا نتیجہ ہوں، ثمرہ ہوں۔ حضور نے خود اپنے بارے میں کہا، کیوں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضور کے بارے میں بھی دعا کی تھی۔ خیر، ایک مرتبہ حضور علیہ السلام سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ دنیا کی سب سے پہلی مسجد کون سی ہے؟ حضور نے فرمایا مکۃ المکرمہ، کعبۃ اللہ کی مسجد حرام۔ اس کے بعد کی کون سی مسجد ہے؟ سب سے قدیم مسجد کعبۃ اللہ کے بعد مسجد اقصی، بیت المقدس، مسجد اقصی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام، وہ بھی نبی، بنی اسرائیل کے کئی سارے انبیاء، سووں سے زیادہ، ہزار کی تعداد میں کئی سارے نبی، حضرت زکریا، حضرت یحییٰ، حضرت عمران، بہت سارے، حضرت مریم، یہ سب کے سب وہیں رہے ہیں مسجد اقصی بیت المقدس میں، وہیں رہے ہیں، عبادت کیے ہیں، ان کے مزار بھی وہیں۔ کئی سارے انبیاء وہاں پر عبادت کرتے تھے، بنا تعمیر، اتنی شاندار تعمیر کی گئی، کس کے ذریعے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کے کنٹرول میں اللہ تعالیٰ نے بہت ساری چیزیں دی تھی۔ ہوا کو اللہ نے حضرت سلیمان کے تابع مسخر کر دیا تھا، جنوں کو ان کے کنٹرول میں دے دیا تھا، جن کو بول کر بڑے بڑے ایسا کام جو انسانوں کے بس میں نہیں تھا، وہ سارا کا سارا کیا گیا۔ قرآن میں ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں، فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْ سَأَتَهُ۔ چھوٹی سی بات بول کے آگے بڑھوں، یہ آیت کیا ہے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں اس طرح سے تخت میں، جنات کو بول کے کام لے رہے ہیں، سارے کے سارے جن کام کر رہے ہیں، بڑے بڑے کام کرتے ہیں، اور جنوں میں سے ایک ٹیم، ایک پارٹی کا دعویٰ یہ تھا کہ ہم کو غیب کی چیزیں سب معلوم،
کیا ہوگا، کیسا ہوگا، کب ہوگا، سب ہم نامعلوم دعویٰ کرتے تھے. جیسے ہمارے زمانے میں بھی بہت سارے ہیں، ان کو ماننا نہیں ہے. ان اللہ عنده علم الساعہ، غیب آگے کیا ہوگا، کیسا ہوگا، کب ہوگا، ان سب چیزوں کا ٹھیک علم صرف اللہ کے پاس، اللہ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں. اس میں کسی اور کو شریک کر کے ہم مشرک نہیں ہو جانا، اللہ کی قدرت کے ساتھ کسی اور کو نہیں ٹھہرانا. تو جنوں میں سے ایک پارٹی کا دعویٰ تھا کہ ہم کو معلوم ہو جاتا ہے کیا کیا ہوگا، کیا ہو رہا ہے، کیا ہوگا، سب معلوم ہو جاتا. لیکن یہ بولنے والے، دعویٰ کرنے والے کیسا شرمندہ ہوئے، ہار گئے. اللہ اس آیت کے اندر کہتے ہیں کام چل رہا ہے، وقت آ گیا. حضرت سلیمان علیہ السلام تخت پہ بیٹھے بیٹھے ایک لاٹھی عصا ہاتھ میں رکھے ہوئے ایسے ہی انتقال کر گئے. تخت پہ بیٹھے ہیں، لاٹھی عصا پہ ہاتھ ہے، ایسے ہی انتقال کر گئے. سارے جن کام کرتے ہیں، لگے ہیں کیونکہ ان کو چلانے کے لیے، ان سے کام لینے کے لیے حضرت سلیمان کے علاوہ پوری دنیا میں کسی کے پاس طاقت نہیں. اب ڈر رہے ہیں حضرت سلیمان، دیکھتے ہیں کام میں ہے، کام چلتا ہے. قریب مفسرین لکھتے ہیں کہ ایک سال کے قریب کا عرصہ تھا مسجد کا کام پورا ہونے کے لیے، مسجد اقصیٰ بیت المقدس کا. تو جب تک حضرت سلیمان ویسے کے ویسے ہی بیٹھے ہوئے، قریب ایک سال کے. ہوا کیا، دیمک جو عصا لاٹھی جو زمین سے لگی ہوئی ہے مٹی سے، تو وہاں سے دیمک نکل کر عصا کو اندر سے کھاتے کیڑا اندر سے وہ بکھل ہو گیا. پھر جب وہ پورا کا پورا مکمل اوپر تک کھانے کے بعد ہاتھ کی جگہ تک جب وہ بوکھل ہو کے اس وزن کی وجہ سے ٹوٹ کے گرا، جب حضرت سلیمان علیہ السلام نیچے بیٹھ گئے زمین میں، ان کا جو جسم نیچے ہوا، تب جنات کو پتہ چلا کہ زمانہ پہلے ان کا انتقال ہو گیا. یہ ہے آیت فلما قضینا علیہ الموت، جب ان کو موت دے دیے ہم، ما دلہم علی موتہ، ان کی موت کا پتہ جنوں کو نہیں چلا، الا دابۃ الارض، اس کیڑے کی وجہ سے، دیمک کے کیڑے کی وجہ سے ان کو پتہ چلا، ورنہ نہیں پتہ چلتا تھا. خیر، مسجد اقصیٰ دنیا کی سب سے دوسری قدیم مسجد. تیسرے نمبر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکۃ المکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ آ رہے ہیں. مدینہ منورہ سٹی کے اندر جانے سے پہلے بہت سارے آپ میں سے جانتے ہوں گے قباء جو محلہ ہے مسجد مدینہ المنورہ سٹی کے آنے سے پہلے، اس قباء میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیام کیے. وہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا کی. وہاں پر بعد میں مسجد تعمیر کی گئی، مسجد قباء. اس مسجد قباء کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر بھی آیت نازل کی ہے، فیہ رجال یحبون ان یتطہروا. قباء کے محلے میں، اس مسجد کے مصلیوں میں ایسے لوگ ہیں جو بڑی پاکیزگی کو چاہتے، پاک رہنا چاہتے. ہمارے لیے بھی وہی تعلیم، مسجدوں کا سبق ہی یہی ہے. جیسا ہم مسجد کو آتے نا مسلمان، اچھی طرح بن سور کے، بالکل ڈیزنٹ ہو کے، خوبصورت ہو کے جیسا آتے نا، ہم کو معمول اوقات کے اندر بھی ایسے ہی طہارت کے ساتھ، صفائی کے ساتھ. بے وضو رہنا مسلمانوں کا شیوا نہیں، عام اوقات کے اندر بھی وضو کر کے رہو. کسی بھی طرح کی بد نظری سے، حسد سے، جادو کے، ان ساری شرور سے آپ بچ جاؤ گے. تو مسلسل مسجد کی تعلیم میں آپ کو بتا رہا ہوں، بات میں بات آ گئی اس لیے بولتا ہوں میں. مسجد ہم کو کئی ساری چیزوں کے سبق دیتی ہے. جیسے مسجد ہم کو یہ بتاتی ہے کہ دیکھو یہاں جب آ جاؤ گے صف کے اندر، امیر غریب میں فرق نہیں ہے، گورے کالے میں فرق نہیں ہے، کون سے ملک کا بھی ہو، صف میں بازو کھڑے ہو جائیں گے. یہاں کوئی فرق نہیں ہے، عالم جاہل کا فرق نہیں ہے، سب کے سب ایک ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں. مسجد مساوات کا، ایکویلٹی جس کو کہتے ہیں نا، برابری کا، مساوات کا سبق دیتی ہے. مسجد پاک صاف طہارت کے ساتھ رہنے کا سبق دیتی ہے. نہانا فرض ہو گیا، نہائے بغیر ایسے ہی کمپنی کو چلے آ گئے تو پھر فلاں ہو گیا، فلاں اثر ہو گیا، یہ جادو ہو گیا، وہ اثر ہو گیا، وہاں نیمبو تھا، وہاں اس کا اثر لگ گیا، سایہ ہو گیا، کئی ساری چیزیں جو بولتے ہیں، سارے کا علاج میں آپ کو بتا رہا ہوں. آپ جب غسل فرض ہو جاتا ہے، فرض غسل کیے بغیر ہرگز نہ آپ باہر نکلیں گے، نہ آپ کے گھر کی مستورات. جو کچھ بھی مصیبت ہے، بلا ہے، وہ ایسے ہی وقت میں، گویا ہمارا جسم بالکل تیار اویلیبل رہتا ہے اس طرح کی ساری برائیوں کے لگنے کے لیے. جب نہانا فرض ہو کر بھی سستی کرتے ہوئے، ٹھنڈ کی وجہ سے، وقت نہ ہونے کا بہانہ کرتے ہوئے سو کہ ایسے سیدھے تیار ہو کے آگے نہائے بغیر، تو ساری مصیبتیں آ سکتی ہیں. کوئی بھی مصیبت کبھی بھی کہیں بھی لگ سکتی ہے. تو اس لیے مسجد ہم کو یہ سبق دیتا ہے کہ زندگی بھر اے مسلمان، تو جس طرح سے مسجد کو پاک صاف ہو کے آنا چاہتا نا، اسی طرح تیری اپنی پوری زندگی میں پاک صاف رہے. غسل کرے بغیر نہ رہے، بے وضو بلا وجہ کے نہ رہا کر، پاک صاف کپڑے اچھے ہوں، میلے کچیلے رہتے ہوئے اس طرح سے کہ تجھے دیکھ کر لوگ سمجھنے لگے کہ مسلمان تو ایسے ہی نہ ہوتے ہیں، ایسے ہی گندے ہوتے ہیں، ایسے ہی سڑے ہوئے ان کے کپڑے ہوتے ہیں، ایسے ہی بدبودار میلے کچیلے پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں. ایسا سبق نہیں جانا چاہیے. خیر، میں یہ کہہ رہا تھا، قباء، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ المنورہ اندر چلے گئے. وہاں جانے کے بعد سب سے پہلا کام جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، مسجد کی تعمیر، مسجد نبوی.
وہی مرکز ہے پوری دنیا کے اندر اسلام کو پھیلنے کے لیے، جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سینٹر بنا لیا تھا، وہ ہے مسجد نبوی۔ یہی ہماری طرح کی مسجد ہی مسلمانوں کے درمیان بیداری کو پیدا کرنے کی جگہ، مسلمانوں کے درمیان رحمت کو، اللہ کی ہدایات کو، دنیا اور آخرت کی کامیابی کا، مختصر الفاظ میں دنیا اور آخرت کی ہر طرح کی کامیابی کا ذریعہ۔ اسی لیے صحابہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کی وجہ سے یہ اثر تھا کہ ان کو کوئی بھی پریشانی، خوشی، غم، کوئی بھی وقت ہوتا نا، سیدھے مسجد آ جاتے۔ ان کا ایک معمول ہوتا تھا، ہمارے یہاں بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں چلتے چلتے، کوئی خوشی کی بات آ گئی، بہت خوشی، اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم خوب خرچ کرو، پارٹی کرو، دوست کو بلا لو، ہوٹل چلے جاؤ، فلاں کرو، ان سب کے ساتھ آپ کو ایک یہ بھی کرنا ہے کہ مسجد آ جاؤ، 2 رکعت صلاۃ و شکر پڑھو، شکریہ کہ اللہ تعالیٰ کو شکر ادا کرنا ہے، دینے والا نعمت وہ۔ کوئی غم ہو گیا، غم ہو جا کہ میں یہ کر لوں، میں وہ کر لوں، میں اس کے پاس بات نہیں کرتا ہوں، اس کے پاس یہ نہیں کرتا، میں رس گیا، میں غلط ارادے کرنے لگا، نہیں، بلکہ ہم کو یہ سکھایا گیا کہ تجھے غم ہے تو آ اللہ کے سامنے 2 رکعت صلاۃ الحاجہ پڑھ، پھر اللہ کے سامنے پھوٹ کے، جس طرح سے ماں کے گود میں بچہ آ کے سکون پاتا ہے نا، ویسا مسجد میں آ کے مسلمانوں کے لیے سکون، غم ہو خوشی ہو، ہر طرح کی ساری چیزیں شیئر کرنے کے لیے ہمارے پاس اللہ ہے۔ آپ اللہ کے پاس بولیں، آپ کی خوشی کی بات، غم کی بات، کوئی بھی پریشانی ہو، کسی سے دکھ ہو، یا اللہ وہ میرے پاس ایسا کی چل رہے، یہ کیوں ایسا ٹھیک نہیں ہے، میری اولاد کیوں نہیں، میری بیوی کیوں ایسے کرتی ہے، میرے فلاں کیوں ایسے ہیں، میرے یہ کیوں پریشانی ہے، ہر طرح کی چیزیں آپ کو بولنے کے لیے مسجد، یہ مسجد۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بات یاد آتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے، بیٹی کے گھر، فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے گھر آنے کے بعد اللہ کے رسول کو پتہ چلا کہ میاں بیوی میں جھگڑا ہوا ہے، ابھی شوہر حضرت علی باہر چلے گئے ہیں، کچھ لڑائی ہوئی ہے، وہ ہونا ہے، وہ کوئی انسان کی فطرت، میاں بیوی ہیں تو کچھ تو چلے گا ہی، وہ چلنا ہی انسان ہونے کی علامت، تو کچھ ہوا ہے، معلوم کر لیے۔ اب حضرت علی اپنے داماد کو تلاش کرنے کے لیے اللہ کے رسول نکلتے ہیں، کیسا معلوم اللہ کے رسول کو کہاں ہوں گے؟ سیدھے اللہ کے نبی مسجد نبوی کو آتے ہیں۔ معلوم تھا نبی کی تربیت کا اثر صحابہ میں جو تھا نا، وہ اللہ کے رسول کو اچھی طرح معلوم تھا کہ صحابہ کو کوئی بھی خوشی ہو یا غم ہو، وہ سیدھے دوڑ کر آئیں گے مسجد۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا خود بھی وہی معمول تھا، خود اپنا معمول بھی نبی کا وہی تھا۔ مسجد آئے، دیکھتے ہیں کہ وہاں پر زمین مٹی کی کچی زمین تھی، تو اس میں حضرت علی رضی اللہ عنہ لیٹے ہوئے ہیں، پیٹ میں سب مٹی کا اثر لگا ہوا ہے، مٹی پوری کی پوری لگی ہوئی ہے۔ یہ دیکھ کے لاڑ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کو بولے، یا ابا تراب، اے مٹی والے، لاڑ کا نام تو ہے علی، لاڑ سے اس طرح سے پکارے۔ حضرت علی کو بہت پسند تھا، حضور کی زبان سے یہ کیا نکل گیا، میرے جسم میں مٹی لگی اس لیے ابو تراب، مٹی والے بولے حضور، حضرت علی کو بہت پسند۔ خیر اٹھے، بلا لیے، چل کر باہر نکل رہے ہیں، باہر نکلتے ہوئے دوسرے صحابی بھی وہاں سو رہے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی موقع میں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ ان کو بیدار کر دو، حضرت علی بیدار کر دیے۔ بعد میں حضرت علی پوچھیں تو بڑوں کے کاموں میں چھوٹوں کو سبق لینا ہے، اور نہیں معلوم ہو تو پوچھ کے معلوم کر لینا ہے، ہر چیز کے بارے میں، دین کے دنیا کے تمام مسائل کے بارے میں جیسا سوچوں گا وہی صحیح ہے، میرے سے بڑھ کے دنیا میں کسی کو عقل نہیں ہے، کسی کو تجربہ نہیں ہے، میرے پاس جیسا خطرناک آئیڈیا آتا کسی کو نہیں ہوتا ہے۔ ایسا سوچ کے ہی ہمارے نوجوان بہت غلط فیصلے کر کے زندگی میں ملنے والے ایک موقع کو بھی گوا لیتے ہیں۔ تو حضرت علی فوراً پوچھے، یا رسول اللہ، اچھے کاموں میں تو آپ ہی نہ آگے بڑھتے، جو بھی خیر کا کام ہوتا ہے اس میں دوسروں کو کرنے کے لیے نہیں، خود آگے بڑھ کے آپ کرتے ہیں نا، آپ کا تو یہی معمول ہے۔ اس سونے والے کو اگر جگانا تھا تو آپ جگاتے نا، مجھے کیوں بولے؟ مجھے وہ سوال ہو رہا ہے، کیوں، کیا وجہ ہے اس کے پیچھے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نبی ہوں، رسول ہوں، میرے حکم کی مخالفت کفر ہے۔ اگر کوئی بولا کہ میں نہیں مانتا، اللہ کے رسول کو کہہ دیا میں تمہاری بات نہیں مانتا، وہ کافر ہو جائے گا۔ اسی وجہ سے چند اسٹوڈنٹ پوچھ رہے تھے 3-4 دن پہلے، حضرت یہ یہودی ہیں، قرآن میں یہودیوں کا تذکرہ ہے، نصارہ کا تذکرہ ہے، وہ بھی تو اللہ کو مانے نا ایک زمانے میں، تو انہوں کافر ہیں کیا، انہوں مسلمان نہیں کیا؟ تو ان کو جو بتا رہا تھا وہی بات چلتے چلتے آپ بھی سن لیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آ جانے کے بعد اب مسلمان وہ ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا کر حضور کی لائی ہوئی ساری باتوں کو مانے، ساری باتیں مانے، لیکن صرف رسول کو اگر نہیں مانتا ہے تو کچھ بھی نہیں مانا، وہ کچھ بھی نہیں مانا گویا، باقی ساری چیزیں اس کے پاس ہوں تو بھی وہ ایمان والا نہیں، وہ ایمان والا نہیں۔ جو حضور کی رسالت کا انکار کیا، قیامت تک کے لیے بھی حضور کی بعثت کے بعد، نبی ہو کر آنے کے بعد اب قیامت تک کے لیے بھی حضور پر ایمان لانا ہی ایمان ہے اصل، وہ نہیں ہے، باقی سب کچھ ہو تو بھی کوئی فائدہ نہیں، صفر ہی ہے۔ تو حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر میں جگہ کے بیدار کر کے وہ اگر انکار کر دیتا، نیند کی وجہ سے نہیں، میں نہیں اٹھتا، نیند ہے، انکار کر دیتا تو وہ کافر ہو جائے گا۔ تو حضور ہم پر ایسے شفیق مہربان، میں کہہ رہا تھا مسجد کے بارے میں،
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو تربیت یہی دیے تھے. آپ لوگ بھی اپنے ذہن میں رکھیں کہ مسجد سے محبت یہ ایمان کی علامت. میرے دل میں اگر مسجد سے محبت ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے دل میں ایمان ٹھیک ہے. ایمان ٹھیک ہے. اسی وجہ سے اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم ایک آدمی کو مسجد آتا جاتا آپ دیکھ رہے ہو تو اس کے ایمان کی گواہی دو, انہیں پکا ایمان والا ہی ہے. کیونکہ مسجد کے اندر آنے کے بعد جس طرح سے مچھلی پانی میں ہوتی نا, ایسے ہی ایمان والے کو مسجد میں آ کے سکون ملتا ہے. جب تک مسجد میں رہے گا خوش رہے گا, میں اللہ کے گھر میں ہوں, اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, میں اللہ کا مہمان بن کے بیٹھا ہوں. اسی وجہ سے ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ مسجدوں کو آنے والے گویا اللہ کے مہمان ہیں. اللہ پر حق ہوتا ہے کہ اپنے مہمانوں کا اکرام کرے. میرے گھر کو کوئی مہمان آتے ہیں میں ان کی عزت کرتا ہوں, دل میں چاہے کتنا بھی برا ہو, لیکن مہمان بن کے آ گیا تو سامنے تو بھی ہنستے ہوئے ان کے لیے چائے رکھنا, پانی دینا, فلاں فلاں کرنا, اکرام اعزاز کرتے ہیں نا. بالکل اسی طرح سے ہمارا تعلق اگر مسجدوں سے زیادہ ہوگا, ہم مسجدوں کو آئیں گے, مسجد میں آ کے ہم سکون پاتے ہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے دل میں ایمان ہے. کہنے کو بہت ساری باتیں ہیں, 2-3 باتیں بہت ضروری باتیں. جس طرح سے انگریز کے زمانے کے اندر بھی وہ ڈیوائڈ اینڈ رول, تقسیم کرو, لڑاؤ اور حکومت کرو, اس کے تحت بہت سارے تاریخی اعتبار سے, دستاویزی اعتبار سے بہت سی تبدیلیاں, چینجز کیے گئے تھے. ان لوگوں نے کیا اسی لیے کہ ان کو بھی لڑا دیں, ہم مسلمانوں کو غیر مسلموں کے ساتھ لڑائیں تو ہی وہ لوگ اس میں بزی رہیں گے, ہم حکومت کر سکتے ہیں. بالکل اسی طرح کی پالیسی آج اپنائی جا رہی ہے. ہر بڑی سے بڑی پریشانی کی جو انسانوں کو مصیبت کی چیزیں ہیں, ان ساری چیزوں سے ذہن ہٹا کے آگے کے آنے والے ان کے اپنے چناؤ کے لیے, ان کے اپنے الیکشن کی تیاری کے لیے سارے انسانوں میں آپس میں پھوٹ ڈال رہے ہیں. اور اس میں بنیادی چیز وہ لوگ بدنام کرنے کی جو کوشش کر رہے ہیں. ہمارے نوجوان مسلمان بچوں کو بھی ذہن میں آتا ہے سچ کیا تو بھی تھا کہ کیا کی, ہر جگہ کے بارے میں, بڑی سی بڑی پرانی تاریخی تمام مسجدوں کے بارے میں ان کا یہ آج کل کا بکواس شروع ہو چکا ہے. کھود کر دیکھو, کھدائی کر کے دیکھو, کھدائی کر کے دیکھو, یہ مل جائے گا, وہ مل جائے گا. کھدائی کرنے کے بعد, توڑ دینے کے بعد کیا ملے یا نہ ملے, کیا ہونے کا. مسلمانوں کے دلوں میں ہرگز نہ آئے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں, دیکھو ہمارے پاس اسلام کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو مدینۃ المنورہ میں جگہ ملی, 2 یتیم بچوں کی جگہ تھی. وہ جگہ ایسے ہی مفت میں فری میں آ رہی تھی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام منع کر دیے, نہیں قیمت ہی سے لیں گے, پیسے دے کے لیں گے. شروع سے ہمارے مسلمانوں کی یہ تاریخ ہے, ہمارا یہ پرانا سبق ہے, پیسے دے کے لیں گے. اللہ کی عبادت کے لیے بنائی جانے والی جگہ رتی برابر بھی شبہ کی, ڈاؤٹ کی جگہ بھی نہ ہو, کسی اور کی جگہ بھی نہ ہو, کسی اور کی پراپرٹی نہ ہو, عام جس کے بارے میں پریشانی ہو سکتی ہے, دوسروں کی عبادت گاہ, ایسا کچھ بھی نہیں. بالکل پیور جو پکا ہے, صرف ایسی ہی جگہ. آج بھی مسلمان اسی کا خیال کرتے ہیں کہ ایسے گورنمنٹ کی بالکل پرم بک جو ایریا کہتے ہیں نا, ایسی زمینوں کے اندر مسلمان نہ آج مسجد بناتے ہیں نہ پہلے بنائے. پورا کا پورا علاقہ بادشاہ, مسلمان بادشاہ کا. کیا اس کو کوئی اور جگہ نہ ملی مندر کے علاوہ کہ مندر ہی کو توڑ کے اس کے اوپر ہی مسجد کھڑا کرے؟ ایسا کوئی بھی کر بھی نہیں سکتا. اور اگر کرنا ہی تھا تو سارے نشانوں کو ختم کر دیتے, کون سی ایک رتی برابر کی نشانی بھی باقی نہیں رکھتے. ایسی شاندار مسجدیں 8 سال 10 سال کا عرصہ جس کے بنانے میں لگ گیا. تاریخ آج بھی پوری دنیا سے لوگ صرف اس کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں. ایسی تاریخیں مسلمان بادشاہوں نے بنا کے چھوڑی ہیں. ہرگز ان کا یہ نہیں. میں اسلام کا آپ کو ایک مسئلہ بتاتا ہوں. ہمارے فقہ کی کتابوں کے اندر, فتاوی شامی میں, بدائع و صنائع میں, ساری فقہ کی کتابوں کے اندر ایک مسئلہ آتا, الصلاۃ فی الارض المغصوبہ. میں ایک آدمی کی زمین کو غصب کر لیا, چھین لیا, جا رہے باہر بول کے بھگا دی. اس جگہ میں کھڑے ہو کے اللہ کے لیے نماز پڑھتا ہوں, یہ جگہ ہڑپ کے پہلے یہ نماز پڑھتا ہوں سے بول کے نماز پڑھو, نماز قبول نہیں. اس نماز کے پڑھنے کے ساتھ ساتھ میں اس میں گنہگار بھی ہوں. مسجد اللہ کی عبادت کی جگہ. کوئی بھی انسان عقل مند سمجھدار, کون سا بے وقوف, کوئی بھی ایسا بے وقوف نہیں جو یہ کام کرے کہ اللہ کی عبادت کے لیے بنائے جانے والی جگہ کسی مندر کو یا کسی عام زمین کو ہڑپ کے بنائے. ایسا ہرگز کوئی بھی نہیں کر سکتا, کوئی بھی نہیں کر سکتا. بلکہ مسئلہ کیا ہے, ایسا کسی کی زمین کو ہڑپیں گے, غصب, ایک پانی کو کسی کے پاس سے چھین کے میں وضو کیا, مکروہ, گنہگار. کسی کی زمین کو میں اس طرح سے ہڑپ کے نماز پڑھوں, ناجائز. اسلام میں جس کو گناہ کہا گیا, ناجائز کہا گیا, حرام کہا گیا, ایسا کام مسجد کے لیے, اللہ کی عبادت کے لیے بلکہ کوئی بے وقوف کیوں بنائے گا؟ ایسا ہرگز نہیں. کہنے کی تو بہت ساری باتیں ہیں, صرف یہی ایک پوائنٹ آج کے بیان سے اگر آپ کو سمجھ میں آ جائے کہ کبھی نہ ہوا ہے, نہ ایسا آج ہو رہا ہے, نہ آئندہ بھی کبھی ایسا ہوگا کہ کسی مشتبہ زمین کو بھی کوئی مسلمان مسجد کے لیے کرے. ایسا ہرگز نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کا تعلق مسجد سے گہرا اور مضبوط کرے. آمین.